نگر تیرا نگر کیا بات ہے سکو صداؤں اپنے شہر تیرا شہر کیا بات ہے سکو صداؤں اپنے شہر تیرا شہر کیا بات ہے پرنور تیرا نگر تیرا نگر کیا بات ہے حبشی تدا کرنی تیرا وعدہ نبھائے ہر تیرا حبشی تدا کرنی تیرا وعدہ نبھائے ہر تیرا تیری نگاہ دا ہے اثر تیرا اثر کیا بات ہے پرنور تیرا نگر تیرا نگر کیا بات ہے صدیق ہے عثمان ہے شیر خدا دی شان ہے صدیق ہے عثمان ہے شیر خدا دی شان ہے سبحان اللہ تیرے رلے تیرا عمر تیرا عمر کیا بات ہے نور تیرا نگر تیرا نگر کیا بات ہے میلاد بھی ہے معجزہ معراج بھی ہے معجزہ میلاد بھی ہے معجزہ معراج بھی ہے معجزہ عرشاں اتے تیرا سفر تیرا سفر کیا بات ہے پرنور تیرا نگر جزاک اللہ جزاک تیرا نگر کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آسمان دا جلتے تارے ہویا شمس طلوع توحید داتا ہے ڈٹھے مود بلبت سارے ہویا شمس طلوع توحید داتا ہے بل بت سارے آقا
علیہ السلام ذات محبت نال درود پاک دا نورانہ پیش کر گئے 2-4 منٹ دی حاضری اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمان بہت دور تو علماء تشریف گینا انشاءاللہ سن سو بہت مزہ آسی فیدہ تھی سی اللہ تعالیٰ عمل دیتا ہے سادیہ دائی پئی آگے سادیہ دائی میرے دل وچ تیری شاہی امری نو چل کے لکھا سونیا امری نو چل کے لکھا سونیا بہت عجیب منظر ہو سی امری نو چل کے لکھا سونیا ہویا حال نصیبہ میلے ہویا حال نصیبہ میلے ہویا حال نصیبہ میلے جیسا قدم قدم تے پہلے امنی نو چل کے لکھا سونیا ہویا حال نصیبہ میلے ہویا حال نصیبہ میلے جیسا قدم قدم تے پہلے امنی نو چل کے لکھا سونیا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے شاید لکھ دن کہ تیرے قدم دا جیڑا مبارے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کیا فرمایا بین کہ تیرے قدم دا جیڑا مبارے تیرے قدم دا جیڑا مبارے میرے مکھ دا ہار سنگھارے امین چل بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا أو كما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم
على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا تو قصہ مختصر قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہی وہی ہے رات آج تک جہاں جہاں نظر نہیں پڑی وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام بلا تمہید مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں پہلی مرتبہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی ہے لقد من اللہ نے پورے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ میں نے آپ کے اوپر احسان فرمایا بڑی ذات ہے کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے کوئی آدمی اگر کسی کو کہہ دے احسان کیا ہے میں نے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو نے اچھا نہیں کیا کسی کو احسان جتلوا کے کبھی کبھی جتلانا بھی پڑتا ہے میں نے الیکشن جتلوایا ہے تیری خدمت کی ہے ساری زندگی تیری نوکری کی ہے یار آج تو نے یہ کام بھی میرا نہ کیا تو اللہ فرماتا ہے میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھیجے کسی کے وقت بھی میں نے نہیں کہا کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے زمین و آسمان بنا کے ہوا و فضا و خلا بنا کے شام و سحر بنا کے بحر و بر بنا کے دنیا کائنات سجا کے یہ سورج کو روشنی دے کے چاند کو روشنی دے کے ان کمکموں کو جگمگا کے اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی احسان نہیں کیا تجھے انسان بنایا ہے تجھے بیوی بچے دیے ہیں مکان و مکین دیا ہے انسانیت دی ہے یہ لباس پہنایا ہے پھر عقل و شعور دیا ہے پھر بھی میں نے نہیں کہا کہ تیرے اوپر میں نے احسان کیا اللہ پھر احسان کس چیز کا اللہ نے فرمایا جو میرے خزانے میں ایک ہی چیز تھی ایک جس کی خاطر میں نے تمہیں پیدا کیا جس کو بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا زمین کو میں نے بچھا دیا ہے اتنے بڑی چیزیں بنا کر سجا کر جس کی خاطر بنایا ہے اس کو بھیج کر میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر میں نے احسان کیا احسان تو میں نے سورج پر بھی کر دیا ہے اس کملی والے کو بھیج کر آسمان پر بھی احسان کیا ہے زمین پر بھی احسان کیا ہے میں نے ہوا و فضا و خلا پر بھی احسان کیا ہے میں نے درند پرند چرند جنس و انس پر دنیا کی ہر چیز پر اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا ہے مجھے وقت ملا ہے بہت مختصر تو میں ایک نقطے کے طور پر تمہیدی طور پر آپ کو ایک چیز سمجھانے لگا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں دل و دماغ میں ایک بات بیٹھے اللہ نے ایک مرتبہ کہا جبرائیل جی رب دلیل جا میرے محبوب کو آج بلا کر میرے پاس لا آج میرے پاس میرے محبوب کو لا اب اٹھانے کے لیے جگانے کے لیے حضرت جبرائیل آتا ہے اور جب آیا تو سوچنے لگا اب سینے پر ہاتھ رکھ کے جگاؤں پیشانی پر ہاتھ رکھ کے جگاؤں پاؤں دبا کر جگاؤں تو اس نے کہا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میں اللہ کے پاس جاتا ہوں پوچھ کر آؤں جگانے کا طریقہ کیا اختیار کروں جبرائیل جو نورانی فرشتوں کا سردار ہے جس کو 600 پر اللہ نے عطا کیا ہے جو آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے چلتا ہے رفتار اس کی اتنی تیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل جا میرے پیغمبر کو میرے یوسف
سب کو کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا ہے، لیکن پانی پر پہنچنے سے پہلے اسے اٹھا لے اور سدرۃ المنتہا سے 7 آسمانوں کو پار کر کے ہوا و فضا خلا کو چیرتے ہوئے وہ کنویں پر پہنچتا ہے، اس نبی حضرت یوسف کو پانی کے جانے سے پہلے اٹھا لیتا ہے۔ اس کی رفتار تو یہ ہے، اور وہ اتنا فرشتہ، بڑا فرشتہ ادب کے طور پر اللہ سے جا کر پوچھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ جگاؤں کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا دیکھ لے، یہ نورانی ہونٹ ہے، نورانی فرشتہ ہے، نورانی زبان ہے، فرشتوں کا سردار ہے، یہ رسول ہے، ہر نبی تک پیغام پہنچانے والا ہے۔ دنیا کو پتہ چلے کہ نورانی فرشتوں کا سردار بھی اب جگانے کے لیے ادب کتنا رکھ کے آتا ہے۔ یہ ایک نقطہ آخر پہ آپ کو بتانے چلا ہوں، ذرا تھوڑا سا دماغ کو کھول کر بیٹھیں۔ میں یہ امانت کے طور پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ کے دامن میں ایک موتی چھوڑنے لگا ہوں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے کر ہونٹ تیرے ہوں، میرے محبوب کے پیروں کی تلیاں ہوں، چومنے والا تو ہو، بوسے دینے والا تو ہو، دنیا کو پتہ چلے کہ نور کی جہاں بس ہو جاتی ہے وہاں میرے محبوب کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں میرے محبوب کی ابتدا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نور، اللہ نے فرمایا آج دنیا کو پتہ چلے کہ نور کی انتہا کہاں ہے، نور کی پوزیشن کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ بشر اور نور کی باتیں، اللہ نے نورانی فرشتوں کو کہا کہ اب جا ہونٹ لگا، اب وہ چومتا ہے، تلیوں کو چومنے لگا ہے، بوسے دینے لگا ہے۔ تو بوسے دینے کے بعد میرے محبوب کی آنکھ کھلی، تو لوگوں نے کہا، دنیا نے کہا، سب نے کہا جبرائیل اب بس کر یار، جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ یہ آخری جملہ، جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، آنکھ کھل گئی ہے، جاگ آ گئی ہے، اب ہونٹ ہٹا لے، اب ہونٹ ہٹا لے۔ یہ حضرت، یہ میرا ایک نکتہ ہے، ہونٹ ہٹا لے۔ وہ کہتا ہے نہیں ہٹانا یار، مقصد پورا ہوا ہے، بس کر دے۔ اچھا چلو، راز کی بات کیا ہے؟ اب میں اس سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنے لگا ہوں، جیسے شاعر نا یہ بہت بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ پورے عالم کی تقریر کو، پورے سمندر کو ایک کوزے میں، ایک شعر میں بند کرتے ہیں۔ وہ جبرائیل کہتا ہے نہ ولیوں میں دیکھا نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا نہ نبیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاجو پیغمبر کی تلیوں میں دیکھا، مزاجو محبوب کی تلیوں میں دیکھا۔ آج میں نے اتنا مزہ نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، جتنا عزیز جبرائیل کو مزہ محبوب کی پیروں کی تلیوں میں بوسہ دینے میں آیا ہے۔ اس لیے حسان ثابت کو کہنا پڑا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتا ہے آج تک کوئی ماں ایسا بچہ جان بھی نہیں سکی، اس دنیا میں ماں بھی پیدا نہ ہوئی، نہ ایسا بچہ پیدا ہوا، نہ آنکھ نے دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، کوئی خوبصورت اس سے بڑھ کر کسی آنکھ نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ان آنکھوں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا، ایسا جمیل نہیں دیکھا، ایسا حسن والا نہیں دیکھا۔ یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کی انگلیاں کٹوا بیٹھی، لیکن میرے محبوب کو دیکھ کر اللہ کی قسم صحابہ نے گردنیں کٹوا ڈالی ہے۔ اس لیے کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ عورت بھی آج تک ایسا بچہ نہیں جن سکی حسن و جمال جیسا۔ میں کہتا ہوں اس میرے محبوب کی وجہ سے مکہ خوبصورت بنا ہے۔
सजा है, दुनिया खूबसूरत सजी है, सहाबा खूबसूरत बने हैं, इसलिए कि जिन पत्थरों पर हाथ लगा है, जिन पत्थरों पर पैर लगे, अल्लाह की कसम है उन पहाड़ों को आज बोसा देना मैं शर्फ समझता हूँ। इसलिए तो मैं जबले नूर को नूर कहता हूँ, जबले सौर को नूर कहता हूँ, जबले नूर को नूर कहता हूँ, मदीना को नूर कहता हूँ, मक्का को नूर इसलिए कहता हूँ कि मेरे महबूब की तलियां लगी हैं। बस यार वक्त कम है, मैं हजरत की गुस्ताखी भी नहीं करना चाहता, कहेगा मैंने चंद मिनट दिए थे, लेकिन तबीयत तो ऐसे मजमून में, ऐसे महबूब के जिक्र में खुलती भी जाती रहती है, थकता भी नहीं है। इंसान भी वो है जो महबूब का तज़किरा करते करते थके ही ना। मैं अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, अगर मैं सारी रात ऐसे ही बैठा रहूँ, मैं अभी DI खान से आया हूँ, अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्या करके आया हूँ, क्या कुछ करके हूँ, प्रोग्राम था अटेंड करके आया हूँ, लेकिन आधा घंटा हुआ है आए हुए। गुलाम यासीन से मेरा बहुत बड़ा ताल्लुक है, मोहब्बत है। इसने कहा कार सर आपने आना है, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आता हूँ। तो अल्लाह मेरी इस टूटी फूटी हाजिरी को कबूल फरमाए और आपके आने और बैठने को जन्नत में जाने का सबब बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।